بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈمی۔ آج ہمارا یہ فورتھ لیکچر ہوگا اس سیریز کا، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا، وائڈ کانٹریکٹ۔ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزام کے مطابق، تو ہم کوشش کریں گے آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر کر سکے اس لیکچر میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وائڈ کانٹریکٹ ہے۔ ہم وائڈ کانٹریکٹ کے بارے میں پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے بارے میں جانیں گے۔ اس کی ذرا سے بریف انٹروڈکشن دیں گے کہ یہ کب انیکٹ ہوا، کس نے انیکٹ کیا اور اس کا پرپس کیا تھا اس کے انیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کانٹریکٹ ایکٹ جو انیکٹ ہوا تھا وہ 1 سپتمبر 1872 کو انیکٹ ہوا تھا۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ کمرشل ٹرانزیکشن کو چلا سکے اور لوگوں کے رائٹس کو فارمولیٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ کانٹریکٹ میں جو پارٹیز ہوتی تھی ان کے رائٹس کو فارمولیٹ کر سکے، اور اس کو جس نے انیکٹ کیا تھا وہ برٹشرز تھے۔ سب کانٹیننٹ میں جب برٹشرز تھے، جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، جب برٹشرز تھے تو انہوں نے یہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 انیکٹ کیا تھا۔ جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان انڈیا سے الگ ہو گیا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو گیا، تو پاکستان نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کو اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہی ایکٹ کو اڈاپٹ کیا اور اس میں سرٹن امینڈمنٹس کی، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا بریف سا انٹروڈکشن ہو گیا کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا۔ اس سے آگے ہم کانٹریکٹ ایکٹ کے جو ورڈ کانٹریکٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم انٹروڈکشن کریں گے ورڈ کانٹریکٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ورڈ کا مطلب آنا ضروری ہے کہ ورڈ کا مطلب کیا ہے۔ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ بائنڈنگ، وہ جو لا انفورس نہ کراتی ہو تو اس کو ہم ناٹ بائنڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانٹریکٹ میں اگر انفورسبلٹی آف لا نہیں ہوگی تو وہ ورڈ کانٹریکٹ ہوگا۔ کانٹریکٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں ویلیڈیٹی چلتی ہے کانٹریکٹ کی۔ سب سے پہلے تو ایگریمنٹ اور انفورسبلٹی آف لا۔ ہمیں فردر اگر کانٹریکٹ کو سمجھنا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ایگریمنٹ کی ویلیڈیٹی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ایگریمنٹ کب ویلڈ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ تین چیزوں پہ ویلڈ ہوتا ہے، مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آفر، ایکسیپٹنس اینڈ کنسیڈریشن۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہمارے پاس سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ٹرمز ہے جس کا مطلب ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، مگر کنسیڈریشن ایک کی ٹرم ہے۔ آفر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بندہ کسی چیز کو بیچنے یا خریدنے کے لیے آفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دوسری پارٹی کو آفر کرتے ہیں تو اس کو ہم آفر کہتے ہیں۔ دوسرا بندہ اگر اس کو خریدتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ چیز کوئی خریدتا ہے یا، تو اس کو ہم ایکسیپٹنس کہتے ہیں، یا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اس کے پروپوزل کو، اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر کنسیڈریشن ٹرکی ٹرم ہے۔ کنسیڈریشن کیا چیز ہوتی ہے؟ کنسیڈریشن ایسی اماؤنٹ یا ویلیوبل تھنگ ہوتی ہے جس کے بیسس پہ جو ریزن بنتی ہے کسی کانٹریکٹ بننے کی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کانٹریکٹ بنتا ہے دو پارٹیز کے درمیان، تو اس کو ہم کنسیڈریشن کہتے ہیں۔ کنسیڈریشن کی ملٹیپل نیچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹیپل نیچر سے میرا مراد یہ ہے کہ وہ پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور بینیفٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلا یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی ہے کہ پیسوں پہ ہی ہوگا، وہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں کہ وائڈ کانٹریکٹ کی ہم ڈیفینیشن کریں گے، ایسے انٹروڈکشن میں اس کی ڈیفینیشن دیں گے۔ یہ اصل میں سیکشن 2G آف کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، وائڈ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو انفورسبل بائی لا نہیں ہوتی ہو وہ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، ہم وائڈ کانٹریکٹ کو فردر ایکسپلین اور ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائڈ کانٹریکٹ کو فردر ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ وائڈ کانٹریکٹ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو انفورسبل بائی لا نہیں ہوں وہ اس کو ہم وائڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ یہ سیکشن 2G کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں لکھا ہوا ہے، بتایا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی ہمیں کس چیز سے پتہ چلتی ہے؟ ایک تو ہمارے پاس انفورسبلٹی سے، یہ دو کنڈیشنز ہیں، انفورسبلٹی آف لا سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایگریمنٹ سے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کانٹریکٹ انفورسبل بائی لا نہیں ہوگا وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو فردر ایگزامپل سے کلیئر کریں گے۔ ہم ایک اس کی ایگزامپل لیں گے ڈرگ ڈیلر سے، ٹھیک ہے۔ ایک ڈرگ ڈیلر ہے، وہ ڈرگ بیچتا ہے، ایک پرچیزر ہے وہ اس سے خریدتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ایک الیگل کانٹریکٹ ہے. یہ دونوں ایک آفر کرتے ہیں دوسرا ایکسپٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے ایگریمنٹ تو ہو گیا مگر یہ اس کی نیچر ہی الیگل ہے. تو یہ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوگا, اس کو لا سپورٹ نہیں کرتا, انفورسبل بائی لا نہیں ہے, تو یہ ہمارے پاس الیگل کانٹریکٹ ہوگا, یہ وائڈ کانٹریکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا دوسری اگزامپل سے اگر کلیئر کرے کہ ایک پارٹی اے ہے جو بلونگ کرتی ہے پاکستان سے, دوسری پارٹی بی ہے, ٹھیک ہے, جو انڈیا سے بلونگ کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی بھی کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, انیشلی تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ ہوتا ہے, مگر اگر ان کے درمیان, ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے یا وار کی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے جو ان کے لیے ہیڈل کریٹ کر دیتی ہے پارٹی اے اور پارٹی بی کے لیے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ کو فلفل کریں, مطلب امپاسبلٹی آف پرفارمنس بیچ میں آ جاتی ہے, تو تب بھی کانٹریکٹ ویلڈ سے کنورٹ ہو کے وائڈ ہو جائے گا, کیونکہ انفورسبلٹی آف پرفارمنس ارائز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آگے چلتے ہیں, ابھی ہم ریزنز پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ریزنز ہیں جو کانٹریکٹ کو وائڈ بناتی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایلیگل کانٹریکٹ آ جاتا ہے. ایلیگل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایلیگل وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہی ایلیگل نیچر میں ہو, تو وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کانٹریکٹ میں ہمارے پاس لیگل انفورسبلٹی مسنگ ہے, وہ کہ جو لا انفورس کراتی ہے, انفورسبلٹی آف لا وہ مسنگ ہے, تو یہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم فردر اگزامپل سے کلیئر کریں گے کہ ہم ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ڈرگ سپلائر کا لیزر کے ساتھ, ٹھیک ہے, دونوں پارٹیز ایک آفر کرتی ہے دوسری ایکسپٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان دونوں پارٹیز میں ایک اگر چیزر پیسے دے دیتا ہے مگر ان کو اس کو مال سپلائی نہیں ہوتا, یا سپلائر اس کو ڈرگ سپلائی کر دیتا ہے مگر پرچیزر اس کو پیسے نہیں دیتا, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو عدالت میں سو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے کانٹریکٹ کی نیچر ہی انلیگل ہے, ٹھیک ہے, یہ لا انفورس نہیں کراتی, تو یہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں, دوسری ریزنز پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. when contract declare void by the court, اس کا یہ مطلب ہے جب عدالت کسی کانٹریکٹ کو وائڈ کلیئر کر دیتی ہے تو وہ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوگا. کیوں وہ وائڈ کلیئر کرتی ہے؟ اگر وہ اس کا تضاد پیدا ہو جاتا ہے کسی فنڈامنٹل پرنسپل کے ساتھ, یا کوئی وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے فنڈامنٹل پرنسپل, فنڈامنٹل رائٹس کسی بندے کی یا ایک پارٹی کے, تو وہ کانٹریکٹ عدالت کے تھرو وائڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے ان لافل آبجیکٹ اور کنسیڈریشن. ان لافل آبجیکٹ مطلب کسی ایک ایسا کانٹریکٹ جس کا ایم ہی غلط ہو, ٹھیک ہے, تو وہ کانٹریکٹ بھی ہمارے پاس ایلیگل ہوتا ہے یا وائڈ ہوتا ہے, یا کنسیڈریشن ان کی غلط ہو. مطلب یہ کہ ایک بندے کو میں کہتا ہوں کہ مجھے 20 چیئر چاہیے, ٹھیک ہے, جس کے بدلے میں آپ کو 10 کلو چرس دوں گا, تو یہ ایک ایلیگل, مطلب اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ ہمارے پاس لافل نہیں ہے, تو یہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ ہو جاتا ہے. کہ ہم اگر ایگزامپل کلیئر کریں کہ ایک گینگ ہے, ٹھیک ہے, چوروں کا ٹولہ ہے, وہ جاتے ہیں, وہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک تصویر چرائیں گے, ٹھیک ہے, ویلیویبل تصویر, اور اس کو بیچ دیں گے, اس سے جو پیسے آئیں گے تو وہ ہم برابر میں تقسیم کریں گے, ٹھیک ہے. ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے جب وہ تصویر چرائی پھر اس کو بیچ دی, ٹھیک ہے, اس سے پیسے بھی جو حاصل ہوئے ان میں سے ایک بندے کو وہ دار نہیں ملے, وہ پیسے نہیں ملے جو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھا تھا یا بتایا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ بندہ ان کو سو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, عدالت میں, کیونکہ یہ ایک سب سے پہلے تو یہ ان لافل بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایلیگل کانٹریکٹ ہے. اس کے بعد ان کا ایم غلط ہے, مطلب ان لافل ایم ہے, آبجیکٹیو اس کا ان لافل ہے, اور کنسیڈریشن بھی ان لافل ہے, تو یہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہم آتے ہیں امپاسبلٹی آف پرفارمنس پہ, ٹھیک ہے, وہ ایگریمنٹ جس میں امپاسبلٹی آف پرفارمنس آ جائے تو وہ ایگریمنٹ ہمارے پاس وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے. جو وہ ایگریمنٹ جو پاسبل نہ ہو پرفارم کرنا, ٹھیک ہے, امپاسبل ہو پرفارم کرنا, تو وہ ایگریمنٹ ہمارے پاس
یا کانٹریکٹ ہمارے پاس void ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کامن ایگزامپل ہم یہ لے سکتے کہ ایک بندہ ہے، وہ مان جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی فنکشن کرنے کے لیے، مگر وہ کسی وجہ سے یا بیمار پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں پارٹیز کا ایگریمنٹ وائڈ ہو جائے گا. کیوں؟ اس میں امپاسبلٹی آف پرفارمنس ارائز ہو گئی ہے. کس طرح ارائز ہوئی ہے کہ وہ بندہ انجرڈ ہوا یا بیمار پڑ گیا. ٹھیک ہے. اس طرح بیمار پڑ گیا کہ وہ مرنے کی کگار پہ، تو ادھر امپاسبلٹی آف پرفارمنس ارائز ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس پہلے تو یہ کانٹریکٹ ویلڈ تھا جب وہ بندہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. جب اس کی صحت اچھی، وہ کام کر سکتا تھا، مگر وہ ابھی کام نہیں کر سکتا، مرنے کی کگار پہ. ٹھیک ہے. تو امپاسبلٹی آف پرفارمنس رائز ہوگی. تو یہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں امپاسبلٹی آف پرفارمنس. اس کے بعد ہمارے پاس انسرٹینٹی آ گئی. وہ ایگریمنٹ جو انسرٹن ہو، جس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کسی ایک پارٹی کو کلیئر نہ ہو یا دونوں پارٹی کو کلیئر نہ ہو، تو وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم فردر ایگزامپل سے کلیئر کریں گے کہ ایک بندہ ہے اے، دوسری پارٹی ہے بی. ٹھیک ہے. پارٹی بی جو ہے وہ ایک گاڑی یا گھوڑا بیچتی ہے. ٹھیک ہے. کہتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھوڑا بیچوں گی یا 50,000 میں یا 1 لاکھ میں. ٹھیک ہے. اور آ جاتا ہے بیچ میں. یہ فکس نہیں بتایا کہ کون سی اماؤنٹ پہ بیچنا ہے، 50,000 پہ بیچنا ہے کہ 1 لاکھ پہ بیچنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انسرٹینٹی آ گئی. اس میں واضح کر کے نہیں بتایا گیا، مطلب ان دونوں میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کلیئر نہیں ہے یا کنسیڈریشن کلیئر نہیں ہے. تو اس کو یہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس